السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو رمضان ٹرانسمیشن ماہ رمضان. آئی ہوپ جو وقت آپ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، بیکاز یہ جو افطار سے پہلے کا وقت ہے ہم آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اور انسان کے ویسے بڑے مشکل وقت آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اچھا میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہم اس وقت افطار سے بس 2 گھنٹے سوری آئی تھنک 3 گھنٹے دور ہیں. 3 گھنٹے 7 بجے افطار ہو 3 گھنٹے دور ہے. لیکن یہ وقت جو 3 گھنٹے کا جتنا قریب آتا جاتا ہے اتنا طویل کیوں ہوتا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کو کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، مخصوص وقت کا انتظار، کسی سے ملنے کا، کچھ لینے کا، کچھ دینے کا، کچھ دیکھنے کا، تو ہمیشہ برین جو آپ کا ہے وہ پروسیسنگ سلو کرے. تو آپ کو لگے گا او مائی گاڈ کی اچھا پورا دن آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کام میں لگے پتہ نہیں چلتا. سب سے مشکل ہوتا ہے آخری 15-20 منٹ، سائرن بج رہا ہے، اذان آئی نہیں آئی. تو یہ وقت جو ہے نا، یہ انسان کے برین جو ہے وہ وقت کو یا تو ایکسٹینڈ کرتا ہے، یعنی لمبا کرتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، تیز کرتا ہے یا سلو کرتا ہے. تو پتہ ہے نا NLP میں ہم بات کرتے ہیں ٹائم لائن کی، کہ اگر ہم کوشش کریں تو وہ غم اور پریشانیاں اس کو ہم تیز کر سکتے ہیں تاکہ ایک لمحے میں آپ گئے اور بھول گئے، اور خوشی کو ہم سلو کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ دن تک آپ اس خوشی کو منائیں. جو وقت آپ نے خوشی کا گزارا ہے وہ وقت ذہن میں بہت دیر تک اجاگر رہے، زندہ. اسی لیے خوشیوں کا ٹائم ہے وہ جلدی کٹ جاتا ہے، اور جو غم کا ٹائم وہ لگتا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. کہتے ہیں لمبی جدائی، وہ جدائی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. اچھا سر ایک بات بتائیں کہ ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا، I'm sure آپ نے یوٹیوب پہ وہ دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو ضرور جا کے دیکھیے گا. عروج سے زوال تک. ایک انسان کبھی عروج پہ ہوتا ہے، پھر وہ زوال پہ آتا ہے، پھر وہ زوال سے پھر عروج پہ جاتا ہے. تو یہ جو سفر ہے، یہ جو چینجز آتے ہیں ود ٹائم، فرام اپ ٹو ڈاؤن، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں رہ سکتی؟ اگر میں کامیاب ہوں تو میں کامیاب ہی رہوں، اور میں ناکام ہوں تو پھر میں ناکام ہی ہوں. دیکھیے ایک ذات ہے پروردگار عالم کی کہ جس کو عروج اور وہ عروج ہی رہے گی. کوئی بھی انسان دنیا میں عروج پہ جانے کے بعد ایک وقت آتا ہے جب وہ عروج پہ نہیں رہتا، مطلب یادیں مدھم ہو جاتی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی اس سے بہتر نکل آتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں، کرکٹ کی دنیا کے اندر بڑے بڑے ہیروز تھے ہم جن کو مانتے تھے، اور آج نئے نئے ہیروز آئے، لوگ ان کو بھول گئے. تو انسان جب عروج پہ ہونا تو وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اس نے نیچے آ کر ان لوگوں سے ملنا ہے کہ جن سے وہ اوپر گیا تھا، ملتے ہوئے گیا تھا، تو واپس اس سے ملنا ہے. تو پھر جھٹکا نہیں لگتا، تکلیف نہیں ہوتی انسان کو. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ وقت ایک سا نہیں ہے. اصل میں ہم وقت کو نہیں سمجھے آتے، ہم وقت کو گھڑی میں دیکھتے ہیں. وقت گھڑی میں نہیں ہوتا. وقت جس کو ماہ و سال کہتے ہیں، دن کہتے ہیں، منٹس کہتے ہیں، وہ دراصل ایام گردش ایام ہے، یعنی یہ جو ایام ہے دنوں کے، اس کا جو سولر سسٹم ہے اس کا ہے، پلس انسان کے اندر جو اونچائی نیچائی، کامیابی ناکامی آتی ہے، وہ تمام چیزیں وقت ہے. اگر بہت ہی ڈیپلی دیکھا جائے، اس کو بہت گہرائی میں دیکھا جائے، تو چونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھی کہ کب اس کا عروج آئے گا، کب اس کا زوال آئے گا، تو اس نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، انسان نہیں سمجھتا کہ جس وقت عروج پر ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے. اس کی کامیابی، اس کی خوشامدی، بہت سارے اس کی تعریفیں ہو رہی ہے، اس کے بعد دولت، پیسہ، عزت، شہرت، ہر چیز آ رہی ہے، اس وقت وہ بھول جاتا ہے. وہی بھول اس کو نیچے لاتی ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں. اب تم دیکھو موہنجو-داڑو، کنڈرا، ہرپا، کبھی سیولائزیشن کی تہذیب تھی بہت بڑی، رائٹ؟ پورے شہر بستے تھے، اور لوگوں میں علم بھی لوگوں کے پاس تھا، ثقافت تھی ایک خاص قسم کی. آج کھنڈرات ہے. تو وقت کی دھارا نے بڑی بڑی ہستیوں کو، بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو، سیولائزیشنز کو ختم کر دیا. اور وہ ختم اس لیے کرتا ہے کہ پھر نئی چیزیں آنی ہوتی ہے. جنگل میں اکثر میں بہت پہلے سوچا کرتا تھا، آسٹریلیا وغیرہ کے جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیلیفورنیا، آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ درخت جل گئے، گھاس جل گئی، اور میلوں دور تک آگ جلا دیتی ہے، دنوں تک، مہینوں تک چلتی ہے. میں افسوس کرتا تھا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو یہ جو آگ اس لیے لگتی ہے کہ نئے پودوں کو آنا ہے.
ये पुराने हो गए, ये कमजोर हो गए, अभी में ताकत नहीं रही, तो निजाम कुदरत ऐसा है कि उसको रिप्लेस करके एक नई चीज आती है। जिस तरह सेल्स रिप्लेस होते हैं हमारी बॉडी में, जंगलात भी रिप्लेस होते हैं। अगेन निजाम भी वक्त का कमाल। तो वक्त के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बुजुर्गान दीन और हमारे बुजुर्ग वगैरह कहा करते थे कि वक्त एक सा नहीं रहता, सबका वक्त अलग अलग है। हर वक्त पे काम, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर है। मौत के लिए वक्त मुकर्रर है, पैदाइश के लिए वक्त मुकर्रर है फिक्स है आपका। तो इंसान अगर वक्त की कदर ना जाने तो वक्त उसको रोन देता, बर्बाद कर। सही। आज हम इस हाल में हैं और हम कब तारीख बन जाए हमें इस बात का पता ही नहीं है। और अभी जो मेरा डॉक्टर मोहित से नेक्स्ट सवाल होगा वो ये होगा लाइफ साइकिल के ऊपर। एक हमारी लाइफ साइकिल चलती है, एक बच्चे से लेके बड़े और बड़े से लेके बूढ़े होने का पूरा जो एक साइकिल है उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर वॉचिंग आगा अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, रमज़ान के शुरू में भी बहुत सारी जगहों से मालूम चला है कि डेंगी लोगों को हो रहा है, और रमज़ान से पहले भी मुझे कई जगह से फ़ोन आए कि डेंगी फ़ीवर के लिए कोई नुस्खा बताइए। देखिए, मैं अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डेंगी को आप बहुत बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो बहुत ही अहम हैं। देखिए, एक तो खजूर के दरख्त की जो लकड़ी होती है, अगर आप उसको अपने घर में दिन भर में 2 मरतबा भी आप थोड़ी सी लकड़ी तोड़ के लाइए और उसको जलाइए, तो खजूर के लकड़ी का जो धुआं होता है, जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, जितने भी ऐसे कीड़े मकोड़े हैं या मच्छर हैं जिनके अंदर जहर होता है, उनका अपना जहर अपने अंदर बेकार हो जाता है। जब वो धुआं उनको लगता है, उनका अपना जहर उनके अंदर बेकार हो जाता है, उन हशरातुल अर्ज़ के और उन मच्छरों के अंदर। एक बात तो ये करें आप, ये काम करें। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि अगर किसी को डेंगी का बुखार हो गया है और वो बुखार नहीं उतर रहा है, तो आपको सबको पता होगा कि पपीते के पत्ते का अरक निकाल के पिया जाता है। तो नर पपीते के पत्तों का अर्क निकालिए और उसको दिन भर में 2-3 टाइम पिलाइए, उससे डेंगी फीवर दूर हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा डेंगी फीवर आजकल ऐसा हो रहा है कि बुखार पीछा नहीं छोड़ता, बुखार किसी हालत नहीं उतरता है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अगर किसी का बुखार किसी भी हालत में नहीं उतर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मैं शदीद बीमार हूँ और मुझे बुखार है और मेरा बुखार दूर नहीं होता। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि एक शीशे के ज़र्फ़ पर, शीशे के बर्तन पर, यानी कि जैसे शीशे की, मैं आज के ज़माने के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे शीशे की डिश होती है ना, उस पर आप आयतल कुर्सी लिख लीजिए। तो मौला ने फरमाया कि शीशे के बर्तन पर, शीशे के ज़र्फ़ पर आयतल कुर्सी लिखो और उसको आबे ज़मज़म से धो के पी लो, फौरन बुखार इससे दूर हो जाया करता है। एक और बात बताता हूँ आपको, अगर आप चाहते हैं कि आबे ज़मज़म किसी के घर में नहीं है, वो कैसे इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, तो मैं एक दूसरा हल बताता हूँ। देखिए, आपने अपने गिरेबान के बटन, जिनको बुखार बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहा और बहुत परेशान है, बहुत बीमार हैं, बुखार के अलावा भी चलें, कोई भी बीमारी है उनको, मैं बताता हूँ। देखिए, नाक के पास ऐसे गिरेबान को पकड़े और नाक के पास मुंह देके, गिरेबान में मुंह देकर, गिरेबान में अंदर मुंह देकर, गिरेबान को नाक के पास ला के यहाँ रोक लें, गिरेबान में अंदर मुंह देके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए, अजान और अकामत कहिए, उसके बाद 7 मरतबा साउंड के साथ, अजान और अकामत भी साउंड के साथ, और क़िबले की जानिब रुख करके बैठ के करना है आपको। और अजान और अकामत कहने के बाद 7 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ, जिसे सूरह फातिहा कहते हैं, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए और फिर 7 मरतबा अपने गिरेबान में फूंकिए। उसके बाद आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, शुरू में भी दुरूद शरीफ, आखिर में भी दुरूद शरीफ, और बिस्मिल्लाह के साथ आपने ये अमल शुरू करना है। आप देखेंगे जैसे ही आप ये पढ़ेंगे, उसके बाद अगर खाली सूरह अलहम्द भी 7 मरतबा पढ़ ली ना, उससे भी आपकी जो भी बीमारी है, चाहे बुखार है, चाहे टाइफाइड है, चाहे किसी को डायरिया है, चाहे किसी को बदहज़मी है, कोई भी मर्ज़ आपको लाहक है, वो मर्ज़ आपका दूर होना शुरू हो जाएगा। इसके मैंने इतने एजाज़ देखे हैं कि मैं ये भी अगर कह दूं कि गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सूरह अलहम्द आपको इंशाअल्लाह शिफा ज़रूर देगी।
تو آپ یقین کریں یہ بھی کم ہے. بہت شفا ہے سورہ الحمد میں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد میں سوائے اللہ پاک کی رحمت کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت ہے سورہ الحمد میں. سورہ الحمد سے فائدہ اٹھائیے, سورہ الحمد سے شفا حاصل کیجئے, اور گریبان میں جب منہ دے کے آپ یہ پڑھیے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیے گا, آواز کے ساتھ پڑھیے گا, کیونکہ وہ جو آپ کے آواز کی لہریں ہیں, اللہ کا کلام ہے, وہ جو لہریں ہیں جب آپ کی باڈی سے ٹکراتی ہیں, جب وہ ٹکراتی ہیں تو وہ آپ کی شفا کا باعث بنتی ہیں. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ واچنگ آغا عباس صاحب. ایک بیج سے درخت بننے کا سفر, یہ پورا جو وقت ہے, پوری لائف سائیکل ہے سر, اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کرو گے؟ دیکھیں, دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے, آبزرو کرنا چاہیے. آبزرو کرنے کے بعد آپ فطرت کو سمجھنے لگتے ہیں. جب فطرت کو سمجھتے ہیں تو فطرت کو بنانے والے کو سمجھتے ہیں. وہ جو کانسیپٹ ہے خدا شناسائی کا, گاڈز کانشیسنس, وہ آتا ہے اس وقت جب انسان قدرت کی قدرت دیکھتا ہے, اور دیکھتا ہے کیا نظام قدرت ہے کہ کہیں پہ کسی چیز پہ نقص نہیں ہے, کوئی وقت سے پہلے نہیں ہوتی, کوئی وقت کے بعد نہیں ہوتی, کوئی موسم کے بغیر نہیں ہوتی, کوئی موسم کے بغیر نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری لائف سائیکل ہے, چاہے وہ جانور کی ہو, پودوں کی ہو, انسان کی ہو, یا کائنات کی بھی ایک لائف سائیکل ہے نا. یہ ارتھ جس میں ہم رہتے ہیں, کیا یہ 500 بلین ایئرز پہلے تھی اس حالت میں نہیں تھی؟ وقت نے کیسے اس کو چینج کیا, کہ نکلا سورج تباہ ہوا, اس میں سے شاید ایک ٹکڑا نکلا, اور وہ ٹھنڈے ہونے میں کتنے بلینز آف ایئر لگے, پھر اس میں ایک برف آئی, بگ بینگ تھیوری جو بھی تھا. تو وقت نے کیسے بدلتا. اچھا, وقت خد و خال کیسے بدلتا ہے. ایک خاتون حسین ترین, دنیا اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اس کے حسن کی, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خد و خال بدلتا ہے. اسی کے ساتھ ایک تو وقت کا خد و خال تو بدل ہی جاتا ہے, لیکن وہ جو ایک آپ کسی ایک لیول پہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل یو آر اے پولیٹیشین, یو آر اے ٹی وی پرسنالٹی, اور ان اینی پروفیشن, یو آر اے وائف اور یور ہسبینڈ واٹس ایور, ایک آپ اپنے لائف کے بوم پہ ہوتے ہو, وہاں پہ وہ وقت ڈیفینیٹلی جب چینج ہوتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے تو آتا ہی ہے انسان, لیکن وہ اس کے جو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں اپنی لائف کی طرف, فار ایگزامپل غرور, مغروری, کسی کا دل لرزا نہیں کرنا, یہ سمجھنا کہ مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں, مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں, مجھ سے طاقتور تو کوئی نہیں. تو سر وقت کیا ان کی ایٹیٹیوڈ بھی چینج کرتا ہے؟ اگر چینج کرے گا تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو برباد ہے. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, چینج کا اختیار دو طریقے سے, یا تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں, یا پھر معاشرہ آپ کو تبدیل کرے, وقت تبدیل کرے. اپنے آپ کو تبدیل کر دو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ دنیا تبدیل کرے گی آپ کو, یا وقت تبدیل کرے گا, بڑی تکلیف ہو. صحیح. اکثر لوگ اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتے, تو زمانہ ان کو بدلتا ہے, زمانہ تبدیل کرتا ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں بھی پولیٹیشینز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, آج سے 20 25 30 50 سال پہلے بھی بڑے بڑے نام تھے, رائٹ, آج وہ نہیں ہے. مجھے یاد آیا ریسنٹلی ایک ہمارے پولیٹیشین کی ڈیتھ ہوئی, جو کہ DGFI بھی رہ چکے ہیں, جو کہ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں, بڑے مقبول تھے, بڑے اسمارٹ قسم کے آدمی تھے. ان کی وفات ہو گئی, آج لوگ بھول گئے. میں حیران ہوں, قبرستان میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو کئی ایسی قبریں جس پہ برسوں سے کوئی نہیں آیا, بھول گئے. اچھا, وقت کا یہ بھی کمال ہے, وقت بھلا دیتا ہے, اور وقت کا دوسرا کمال ہے, وقت یاد بھی کراتا ہے. صحیح. اور میں وقت کا اگر آپ ڈیفائن کر رہے ہیں, اس میں ذہن میں بات ہے کہ وقت وہ غم بھلا دیتا ہے, اور پھر وقت وہ عادت ہے, وہ ایٹیٹیوڈ یاد دلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے شاید آپ نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو, وہ گھوم پھر کے if you define karma with work. کارما کا مطلب ہے ہم مکافات عمل جس کو ہم کہتے ہیں, اور اگین یہ سائنٹیفک لا بھی ہے, ایوری ایکشن ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. اللہ کا قانون ہے, انسان جو کھیتی ڈالے گا, ٹماٹر کا بیج ڈالے گا, آلو نہیں ملے گا, ٹماٹر ملے گا. پھول کے بیج ڈالو گے, پھول ملے گا, کانٹوں پہ ڈالو گے, کانٹا ملے گا. تو یہ قدرت کا قانون ہے, کائنات کا قانون ہے. تو انسان بھول جاتا ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہے اس لمحے, اس وقت, وہ وقت پھر پلٹ کے واپس آتا ہے. یہ کمال ہے وقت کا, پلٹ کے آتا ہے. جیسے دھوکے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہو تو وہی دھوکہ پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے, یعنی وقت لے کے آتا ہے. تو وقت پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں,
इन अ वे अगर मैं समझूं तो वक्त जो भी इम्बैलेंस है उसको खुद रेक्टिफाई करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है। तो अगर समझे तो वक्त घड़ियों में नहीं रहता, वक्त रेक्टिफाई करता है किसी भी इम्बैलेंस को। हम आगे बात करेंगे डॉक्टर मोहित से कि हमारा रिलीजन वक्त के बारे में क्या कहता है आफ्टर वॉचिंग योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम, वो बरकतों का महीना कि जिसका इंतज़ार सबको रहता है। अब ये उस मुकाम पे है जहाँ पे आवाज़ें लग रही हैं उनके लिए जो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सुभान अल्लाह, तुम्हारे गुनाहों को इस तरह धोया जा रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। जन्नत और तुम अब इतने करीब होते जा रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसके तमाम तर फैज़ व करम तुम पे इस तरह नाज़िल है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। क्यों? कि तुम अपनी भूख और प्यास की तरफ मुतवज्जो हो, बजाय इसके कि तुम उसके फजल की तरफ मुतवज्जो हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने फजल की तरफ मुतवज्जो रखे, ना कि हम अपनी रज़ाओं की तरफ लग जाते हैं। लेकिन जब भी हम रज़ा की बात हो तो उस पर थोड़ी सी तवज्जो दे सकते हैं जब देनी हो। ये नहीं कि दिन भर हम ये सोचते रहें कि हमने कुछ नहीं खाया, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि रब तूने सब कुछ अता किया, लेकिन तेरा हुक्म है ना, तेरे हुक्म के ताबे हैं, इसलिए हर चीज़ से इस्नाब करते हैं, इज्तनाब करते हैं, नहीं मानते, नहीं खाते। सब कुछ घर में है, छुप के भी ले सकते हैं, लेकिन छुप के भी नहीं लेंगे, इसलिए कि हमें तूने कहा है, तेरे हुक्म के ताबे हैं, सो हम वही करेंगे जो तूने कहा। अब जब हम बात करते हैं अफ्तारी की, तो इसमें हमें जो योगिक फ़िलॉसफी है या आयुर्वेदिक फ़िलॉसफी है वो क्या कहती है। मैंने कल बताया था कि अफ्तारी में क्या एहतियात रखें। देखिए, अफ्तारी में बहुत ज़्यादा तलीम मुरगन चीज़ें राजसिक होंगी, और जब ये करेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और जब एसिडिटी बढ़ेगी तो यकीनन रात की वो इबादतें जो हम करने चले थे और रब को मनाने के लिए जो एहतमाम करने चले थे उसमें कहीं ना कहीं खलल आएगा। कोशिश करें कि इस मर्तबा आप तली हुई चीज़ें ना लें, सादी चीज़ें लें। शुरू में क्योंकि जो अयाम हैं उसमें तो हमने बाइकाट रखा था फलों का ताकि उसकी कीमतें ना बढ़े, लेकिन हमने देखा है कि उसके बावजूद रोड ब्लॉक हो जाते हैं जहाँ बेकरी या मिठाई की दुकानें हों, क्योंकि वहाँ पे लोग समोसे खरीद रहे होते हैं, रोल खरीद रहे होते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें हालांकि घर में भी बन सकती हैं। ये चीज़ें आम दिनों में तो खाई जा सकती हैं, रमज़ान में क्यों खाते हैं? इसलिए कि आपको अपना पेट हल्का रखना है। तो आप क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ सादी चीज़ें खाएं। घर में जो सादा रोटी बनती है उसको आप हल्का सा अंदर घी लगा लें, जिसको रोगनी रोटी कहते हैं। ऐसी रोटी फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ साथ आटे में अगर आप और चीज़ें अजनास मिला लें, जिसमें कई चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें बाजरा मिलाएं, आप गंदम के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जौ मिला लें, कुछ और मिला लें। जौ की रोटी के साथ हल्का सा जौ और गंदम को मिलाएं। वो जो रोटी आप खाएंगे वो बहुत तरोताज़ा होगी रात भर की इबादत के लिए, और सहरी तक आपको बहुत सुकून देगी। और ये वाली रोटी सहरी में भी वैसे खाई जा सकती है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आपके जिस्म में क्योंकि पानी की कमी हो चुकी है, दिन भर आपने रोज़ा रखा है, आप अफ्तार कर रहे हैं, तो सादा पानी ज़्यादा पीजिए रादर देन कि आप मीठा पानी जब आप पिएंगे और उसमें शुगर आपके साथ जाएगी तो शुगर को हल करने के लिए जिस्म को बड़ी मेहनत करना पड़ रही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो कोशिश करें सादा पानी जो कि ठंडा भी ना हो उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ अगर कोई मशरूब आपको लेना है तो कोशिश करें कि मशरूब लस्सी या कच्ची लस्सी हो। तो ये सहरी के बाद जब आप एहतमाम अफ्तारी का कर रहे हो उसी वक्त तवज्जो देनी है। तो आप ये करेंगे, चटपटी चीज़ें और चटनी वाली चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, मिठास वाली बहुत ज़्यादा मिठास वाली चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगली दफ़ा जब आप सहरी पे उठेंगे तो बड़े तरोताज़ा होंगे, क्योंकि आपने सहरी और अफ्तार दोनों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सादा रखा, वैसे ही रखा जैसे कि कभी बहुत बड़े बड़े दस्तरखान, बड़े बड़े लोगों के दस्तरखान, मैं बड़े इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जहन में रियासत मदीना है, उनके दस्तरखान जो सादे होते थे, जहाँ कुछ नहीं होता था खजूर और पानी के अलावा, हम उन्हीं के तो ग़ुलाम हैं। और हमारे दस्तरखान कैसे हैं तो कभी कभी
سیر و رفتاری پہ اپنے دسترخوانوں کو مدینے کے دسترخوان کے ساتھ منسوب کیجئے، ویسے ہی کیجئے. آپ یقین کیجئے آپ کو وہی مزہ آئے گا جو روزوں میں آنا چاہیے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ. Welcome back, and I'm sure you enjoyed watching Yogi Wajahat, and thank you so much for Yogi Wajahat to be a part of this transmission, taking out the time. اچھا سر، میں نے بچپن سے جو ہمارے ٹیچرز ہمیں بتاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے جو وقت کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. جس طرح زمانہ چینج ہو رہا ہے اس طرح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. تو ہمارے ریلیجن کے اندر وقت کی کیا اہمیت اور کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے دین اسلام کے اندر جو کتاب ہے قرآن پاک، وہ معجزاتی کتاب ہے. اس لیے کہ دنیا کی ہر کتاب ایک وقت کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس وقت کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس وقت کے لیے موضوع ہوتی ہے، مگر جب وقت آگے بڑھ جاتا ہے وہ کتاب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے. یہ بھی وقت کا کمال ہے. قرآن پاک کا معجزہ یہ ہے کہ کسی بھی دور میں، ماضی حال مستقبل، کسی بھی دور میں یہ کبھی کتاب آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی. یعنی یہ کتاب 800 سال پہلے، 900 سال پہلے اس دور کے مسلمان کو، انسان کو رہنمائی کرتی تھی، مخاطب کرتی تھی. وہی کتاب آج کے دور میں آج کے انسان کو مخاطب کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اس کے مسائل کا حل بتاتی ہے. اور آج سے 10,000 5,000 سال بعد بھی اس دور کا انسان جو بہت ہی سائنٹیفک مائنڈ کا ہوگا، اس کو بھی قرآن رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا اور اس کی مشکلات کا حل بتائے گا. تو اس دین میں جو کمال ہے کہ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں دنیا کے تمام علوم کنڈینس فارم میں. صحیح پہلی چیز. اب وقت تو اللہ تعالیٰ نے خیر بہت جگہ قرآن پاک میں وقت ہے، احادیثوں میں بہت ساری چیزیں، مگر ایک سورہ قرآن پاک کی میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں، اور وہ بہت ہی چھوٹی سورہ ہے، سورہ عصر. اکثر جب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو یار، سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس کو اس طرح سمجھو جو سورہ عصر ڈیفائن کر گیا. کیسے؟ سورہ عصر کہتی ہے قسم ہے زمانے کی، کچھ ٹرانسلیشن میں کہ قسم ہے وقت. تو زمانہ اور وقت کو پہلے سمجھیں. جہاں وقت ہوگا وہ زمانہ ہوگا، صحیح. جہاں زمانہ ہوگا وہ وقت ہوگا. زمانہ کہتے ہیں دور کو، ادوار کو. ٹھیک ہے. آپ کی زمین جب گھومتی ہے تو کتنا وقت لیتی ہے سورج کے گرد ایک چکر کمپلیٹ، اس کو ہم سال کہتے ہیں. اچھا، اب یہ جو وقت لیتی ہے اس وقت میں وہ سپیس کور کرتی ہے. وہ سپیس جو ہے وہ زمانہ ہے. مثال کے طور پہ بہت ہیوی باتیں. اچھا سمجھو، ابھی ہماری زمین چل رہی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم ریوالو کر رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے، دونوں چیزیں کر رہی ہے نا، اسپن بھی کرتی ہے اپنے ایکسس پہ. اب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب یہ واپس گھوم کے آئے گی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے. ہم کہاں ہوں گے؟ یعنی ہم کہیں سے کہیں ہوں گے. ضروری نہیں کہ آپ یہاں سے یہاں چلو. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ادوار، زمانہ چینج ہوتا ہے، اس لیے چینج ہوتا ہے کہ وقت ہوتا ہے. اگر وقت نہ ہو تو زمانہ نہیں ہے، زمانہ نہ ہو تو وقت نہیں. دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو جب ٹائم وجود میں رب لاتا ہے تو بیسیکلی سپیس کریٹ ہوتی ہے. اس سپیس کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں، اے اور بی. اے سے بی میں جانے میں وقت لگتا ہے تو ٹائم کریٹ ہو جاتا ہے. تو حقیقت میں ریالٹی میں ٹائم کا وجود نہیں ہے، مگر دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا مائنڈ ٹائم ہی کے ذریعے چیزوں کو پروسیس کرتا ہے، ڈسٹینس کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں. اب دیکھیں، رب نے یہ نہیں کہا کہ بے شک غیر مسلم خسارے میں، بے شک کافر خسارے میں، بے شک منافق خسارے میں. پوری کی پوری انسانیت خسارے میں، نقصان میں. اور 4 کنڈیشن بتا دی، کنڈیشن پوری کرو تو تم نقصان سے نکل آئے. ایک ایمان ہے، توحید پر. ٹھیک ہے. ایک عمل ہے، اچھے عمل کرو، حق کے لیے بولو اور صبر کرو اور صبر والوں کا ساتھ دو، اور حق کے لیے خود بھی بولو اور حق والوں کا ساتھ دو. یہ 4 شرطیں آپ نے پوری کی تو آپ پھر اس زمانے کی جو مسائل ہیں، نقصان نفع، اس سے آپ نکل آئے. بیوٹیفلی ایکسپلین. اور ڈاکٹر موئز کی ایک ہیبٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ روز صبح اٹھ کے قرآن شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں.
اور ہمیشہ کہتے ہیں جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے کوئی نئی چیز سیکھنے ملتی ہے. سو وہی ہیبٹ جا کے ہم ابھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر عمر سے مزید بات کریں گے وقت کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی الہدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک پر اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. بلا شبہ کافروں کے لیے ہدایت برابر ہے. تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. میں عادتاً روز صبح اپنے آفس میں جا کے سب سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ پڑھتا ہوں. دیکھیں یہ میری جگہ ہے جہاں میں کام کرتا ہوں، یہ میرا رزق ہے، میری روزی ہے، تو سب سے پہلے صبح قرآن پاک سے ابتدا کرنی چاہیے. اللہ کے بابرکت نام سے قرآن پڑھنا باعث ثواب بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو انرجی ہوتی ہے آپ کے کمرے میں وہ انرجی بڑی پازیٹیو ہو جاتی ہے. لیکن صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کا ترجمہ اور اس پہ غور و فکر. ابھی میں نے قرآن پاک کی پہلی جو الف لام میم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس کو. اور اس میں ایک جگہ ہے کہ اور یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں پر. دنیا آج کل کہتی ہے سینگ از بلیونگ، دیکھا تو یقین کریں گے، بغیر دیکھے یقین نہیں ہوتا. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین آتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے. آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو نیوز ملتی ہے کہ واقعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم یقین نہیں رکھتے. تو پہلی شرط ایمان کی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد ایسی چیزوں پہ، پوشیدہ چیزوں پہ یقین رکھے جو نہ نظر آ سکتی ہے اور ہمارے عقل میں بھی نہیں سما سکتی. یہ چیز. دوسری اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو اگین غور و فکر کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں جو بھی معاشرے ہیں، وہاں ایسے افراد ہم کو ملتے ہیں جو حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے، جو حقیقت کی بات کو نہیں سمجھ پاتے. جبکہ کان ہے تو کان سے آواز اندر جاتی ہے، مگر برین میں انسان کے نظریہ ہے. وہ نظریہ اس آواز کو معنی دیتا ہے، اس ہدایت کو معنی دیتا ہے، اس معلومات کو معنی دیتا ہے. اسی طرح آنکھیں جو منظر دیکھتی ہے، برین کے اندر جو سافٹ ویئر ہے، جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو اعتقاد ہے، وہ اس نظارے کو معنی دیتا ہے. اب یہی غلطی ہے تو حقیقت نظر نہیں آئے گی، یہی غلطی ہے تو سچی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی لیے روز قرآن پڑھنے کے بعد، ترجمہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر غور و فکر کریں. یہ آپ کی ایک ہیبٹ بھی ہے، ایک بیہیویئر ہے. کوشش کریں اگر اس کو اپلائی کر سکیں، آج سے اپلائی کریں 42 ڈیز تک. شکریہ. ویلکم بیک. وقت ایک سا نہیں رہتا، اس لیے لوگ بھی ایک سے نہیں رہتے. جس طرح وقت چینج ہوتا ہے اس طرح لوگ چینج ہوتے ہیں، اسی طرح رشتے چینج ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کی زندگی میں پرائرٹیز بھی چینج ہوتی ہیں. تو جب پرائرٹیز فکس نہیں رہتی تو پھر یہ ایکسپیکٹیشن کیوں ہے لوگوں سے کہ وہ ایک جیسے ہی رہیں؟ جب زمانہ ایک نہیں رہتا تو لوگوں سے کیوں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہو ویسے ہی رہنا، چینج مت ہونا؟ سورہ اثر میں ایک بڑا کمال کا پیغام ہے.
ایک لفظ ہے اردو میں تغیر کہتے ہیں, چینج. اچھا, جب وقت اور زمانہ اپنا کام کرتا ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں. مثال دو فار ایگزامپل کہ میں جب چھوٹا تھا, بچہ تھا, تو مجھے سپر مین کا بڑا شوق تھا کہ بڑا ہو کے سپر مین بنوں گا. جب میں میٹرک میں آیا تو مجھے تھا کہ پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بنوں گا. آپ کو اڑنے کا بڑا شوق, اڑنے کا بڑا شوق. اب آپ دیکھیں کہ زمانے کے ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ میری سوچ چینج ہوئی, میرا انٹرسٹ چینج ہوا, تو زندگی میں تمام چینجز آتے ہیں. اب اس میں گہرائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے, اس کا کرم. وہ کہتا ہے دنیا میں ہر چیز چینج ہو جائے گی, ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. آج آپ وزیر اعظم ہے, کل آپ نہیں. آج آپ امیر ہے, کل مر گئے, آپ کی دولت آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں. آج آپ طاقتور ہے اور کل ہو سکتا ہے جب بڑھاپا آئے گا تو کمزور ہو جاؤ گے. آج لوگ آپ کے محتاج ہے, کل آپ لوگوں کے محتاج ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز چینج ہوتی ہے. کسی نے ایک دفعہ پاکستان نیوی میں ایک لیکچر دے رہا تھا, تو اس میں آفیسرز بڑے امپریس ہوئے. انہوں نے کہا سر واقعی there is nothing permanent except change. Change is the only reality. پرماننٹ جو ہے وہ چینج ہے. ہر چیز میں چینج آتا ہے, جسم میں آتا ہے, نظریات میں آتا ہے, سوچ میں آتا ہے, رشتوں میں آتا ہے جیسے تم نے کہا, اس کے بعد پرسنالٹیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, دوست دشمن بن جاتے ہیں, دشمن دوست. اب آج کل ہمارے پولیٹیکل ماحول میں دیکھیں نا, وہ جو دشمن جب دوست بن کے بیٹھے, اب کتنی دیر تک دوست بن کے بیٹھیں گے, پھر لڑائی ایک دوسرے میں کریں گے. تو بیٹا اس میں جو میسج ہے وہ یہ ہے, اب بڑا کمال کا میسج. ہمارے گرو کہا کرتا تھا why should I be attached to something that is impermanent. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو رشتے بھی چینج ہو جائیں گے, سب ہو جائے گا, مگر جو چیز چینج نہیں ہوگی وہ ذات باری کا. تو تم ان چیزوں سے اتنا لگاؤ نہ رکھو, اتنا اٹیچ نہ ہو کہ میں مجھے بھول جاؤ. تمہاری اصل محبت, تمہارا اصل عقیدہ میرے ساتھ ہونا چاہیے, اور میں ایک چھتری کی طرح ہوں جس کے اندر تم دوسرے رشتے پالو. اولاد سے محبت کرو, ماں باپ سے کرو, بیوی شوہر سب سے کرو, لیکن میری محبت سے زیادہ کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے. میرے سے جو اٹیچمنٹ تمہارا ہوگا اس میں تمہیں کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا, بیکاز میں چینج نہیں ہوں. انسان چینج ہو جاتا ہے. اولاد کو ماں باپ پالتی ہے, اولاد بڑی ہو گئی, ماں باپ کو نہیں پوچھتی. کھانسی کھا رہی ہے ماں, ٹینشن ہو گیا, آواز آ رہی ہے, تنگ کر رہی ہے, پڑھائی نہیں کر سکتی. خدا نہ خواستہ نہ ہو ایسا, مگر ایسے ہوتا ہے حقیقت میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جب تم جڑو گے تو میں چینج نہیں ہوگا. چونکہ میں چینج نہیں ہوگا تو تمہیں کبھی تکلیف نہیں. اللہ کبھی چینج نہیں ہے کہ ہم اس زمین پہ ہیں جو ہر وقت چینج ہو رہی ہے, اس میں ہر چیز چینج ہو رہی ہے, اور ہمیں خاص وقت کے لیے زمین پہ. تو کیا انسان وقت کو چینج کر سکتا ہے؟ اس بارے میں آگے بات کریں گے ڈاکٹر موئی صاحب آفٹر واچنگ ہز گولڈن موویز. مادر ملت فاطمہ جناح بھی عورت تھی, بینظیر بھٹو بھی عورت تھی. کہاں دنیا میں اور اس ملک کے اندر عورت کا وہ مقام ہے. حضرت مریم سلام علیہ وہ بھی ایک عورت تھی. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم عورت کو بہت کم سمجھتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. بیٹا ہو تو ہماری نسل چلے گی. کس نے کہا؟ اکثر دیکھا گیا کہ شادی کے بعد بیٹے ماں باپ کو نہیں پوچھتے, بیٹی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے. تو ذرا غور و فکر کریں, بیٹیاں گھر میں ہو نا تو ان کو اسی طرح پالیں جس طرح آپ بیٹے کو پالتے ہیں, کیونکہ بیٹی آپ کے لیے دعا کرتی رہی, اور اللہ کے نزدیک بیٹی کا مقام بڑا, بہت بڑا. ویلکم بیک. اور ڈاکٹر موئز کے جو گولڈن ورڈز ہیں وہ آپ نے دیکھے, اور آپ مزید گولڈن ورڈز کے سنیں. وقت انسان کو چینج کرتا ہے, وقت ساری چیزوں کو چینج کرتا ہے. کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ وقت کو روک سکے, چینج کر سکے, یا اپنی فیور میں اس کو لا سکے؟ دیکھیں جو لوگ اللہ سے جڑتے ہیں, وہ میں جڑنے سے مراد صرف ظاہری عبادات کی بات نہیں کر رہا, میں وہ لیول اٹین کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں, نہ دوزخ سے خوف سے کرتا ہوں, میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق ہوں. اس فیصلے پہ کیسے پہنچے ہوں گے وہ؟ کوئی ایسی ہوگی نا چیز کہ کیسے پہنچے تو کوئی نہیں لائق عبادت کے. یہ وہ انسان چاہے تو اس راستے پہ چل سکتا ہے نا. اللہ کے بہت سارے ایسے ولی دوسرے مذاہب میں بھی گزرے ہیں
جنہوں نے وقت کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیا. وقت تو گزرے گا کیونکہ دیکھیں فزیکل ہے, زمین گھوم رہی ہے, بڑھاپا آئے گا, جوانی آئے گی, موت آ جائے گی. مگر کچھ ایسے اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ایسے بزرگ تھے جنہوں نے وقت کو اپنے اوپر اثر, یعنی وقت نے ان کو جسمانی طور پر بوڑھا کر دیا, ان کی عقیدت اور محبت میں کبھی فرق تو وہ کبھی چینج نہیں وہ ہو کبھی سکتا. چینج. So in that state of mind, کیونکہ وہ state of emotion تو ہو نہیں سکتا, لیکن اس state of mind میں اگر دیکھیں تو چینج ایگزسٹ نہیں کرتا. دیکھیں میں تمہیں ایک اور بتاؤں, ہم بات کرتے ہیں توکل کی, ہم بات کرتے ہیں ایمان کی, ہم بات کرتے ہیں عقیدے کی. تو اگر تو وقت گھوم رہا ہے مگر نہ آپ کا ایمان کم ہوا, نہ آپ کے اللہ پہ جو بھروسہ ہے وہ ختم ہوا, نہ اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں دنیا میں تو پرابلمز آئیں گے, جو ٹیسٹ آئیں گے آپ کے, نا غربت آ گئی تو اب آپ کہیں اللہ میں تم نے مجھے غریب کر دیا. میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں, میں بات ایسی کوٹ نہیں کرتا بیکاز مجھے نہیں پتا کتنی اوتھینٹک ہے, مگر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسی روایتیں جس میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے تھے اور آج بھی ہوں گے, یقیناً ہوں گے, کہ جن کے لیے اللہ جیسا تھا جس وقت وہ شعور آیا, اللہ بیسیکلی آپ کے شعور میں آتا ہے, کانشیسنیس میں آتا ہے. وہ کانشیسنیس میں ہر حال میں بھوکا رہے, قتل کر دیے گئے, کئی ایسے حالات ہوئے, وہ اللہ کی ذات سے جو منسلک تھے وہ کبھی کام پھر ٹوٹا نہ وہ رشتہ. تو جو فزیکل یہ جو وقت آپ کا اس دنیا میں ہے 70 سال 50 سال 10 سال 20 سال, اس وقت میں جو چینجز آتے ہیں وہ چینجز آپ کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو انفلوئنس نہیں کرتے, چینج نہیں کرتے. اوکے اچھا سر, ایک آپ کی اسٹوری آپ سناتے تھے and I think that's relevant to the show, اور اس کے بعد پھر ہم شو کو ختم کریں گے. وہ بادشاہ کی کہانی. ایک بادشاہ تھا, بڑا عبادت گزار تھا, اللہ سے بڑا پیار کرتا تھا اور بڑا ہی انصاف پسند تھا, اس کی رعایا اس سے بڑی خوش تھی. ہمیشہ جب کبھی کوئی بزرگ آتا, کوئی صوفی آتا, کوئی ولی اللہ ملک میں آتا, اس کو اطلاع ملتی, وہ ہمیشہ بلاتا دربار میں, بڑی عزت کرتا, خدمت کرتا. تو ایک دفعہ ایک اللہ کا ولی آیا اور بادشاہ نے دربار میں بلایا, عزت کی, بیٹھایا اور کہا کوئی نصیحت کرے. تو اس نے کہا بیٹا ایک بات سنو تمہاری, کہ یہ جو تخت و تاج ہے اس کے بڑے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, چیلنجز ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, حکومتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تمہیں ایک انگوٹھی دے رہا ہوں, اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھنا, جب کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہیں لگے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا, اس وقت اس انگوٹھی کو کھولنا اور اندر کچھ لکھا ہے اس کو پڑھنا, اور ابھی مت پڑھنا. جب مشکل ایسا وقت ہے تم نے کہا بس اب گئے ختم, اب کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ نا خلاص. انگوٹھی بادشاہ نے شکریہ کے ساتھ پہن لی, کچھ دن وہ رہے بزرگ پہ چلے گئے. 1-2 سال گزرے اور پڑوس کا ایک ملک تھا, انہوں نے ان کی سلطنت پہ حملہ کر دیا, کسی بات میں اختلاف ہوا, حملہ کر دیا. بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ گیا تو میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا. اب ہوا یہ کہ بادشاہ لڑتے لڑتے اپنی فوج کی جو اصل دستہ تھا اس سے دور چلا گیا, اور دشمن کی فوج نے دیکھ لیا کہ بادشاہ اکیلا ہے تو وہ اس کے پیچھے آئے. بادشاہ گھوڑے پہ سوار تھا, وہ بھاگا کرتے کرتے وہ ایک چھوٹا سا غار تھا اس میں چھپ گیا, اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا کہ گھوڑا چلا گیا. وہ سپاہی جو تھے وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں بادشاہ کو, آوازیں آ رہی ہیں بادشاہ کو, پکڑ کے لے جائیں گے, بادشاہ سلامت, ہمارا انعام ملے گا. کوئی سپاہی کہتے ہیں اس کو قتل کرو, اس کا سر کاٹ کے لے, وہ زیادہ بہتر ہے. بادشاہ نے جب یہ سنا تو ایک دم سے کہا میرا وقت آ گیا, کسی وقت یہ اس غار کو ڈھونڈ لیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے. ایک دم سے اسے وہ اللہ والے کی بات یاد آئی, اس نے اپنی انگوٹھی دیکھی, اس کو کھولا, اس میں لکھا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا, This too shall pass. اس نے انگوٹھی بند کی, اس نے کہا ٹھیک ہے جو ہونا ہوگا ہوگا, کوئی بات نہیں, وقت گزر جائے گا, گزر جائے گا, موت ہو یا زندگی گزر تو جائے گی. اتنے میں بادشاہ کے جو اپنا دستہ تھا فوجی, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے, انہوں نے ان کو بھگایا, بادشاہ کو ڈھونڈا, اور ان کی جنگ میں بادشاہ کو فتح ہو. جب فتح ہوگی تو بہت بڑا جشن, اور وہ جشن اعلان کر دیا گیا, اور جو پڑوس کی ریاست تھی سب وہاں کے حکمران آئے, اور بہت 3 دن تک وہ جشن چلا. جب جشن اپنے عروج پہ تھا, وہ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے, پڑوسی ملک کے سفیر آ رہے, تحفے توائب جواہر پتہ نہیں کیا کیا چیز آ رہے, قالین ہے, اور سب اس کی کہہ رہے, تعریف کر رہے. ایک دم سے بادشاہ کو خیال آیا اس انگوٹھی کا,
اس نے پھر کھولا اور اس میں لکھا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا. انگوٹھی بند کی, اس نے کہا اس کا مطلب ایک دن میں بادشاہ نہیں رہوں گا. فوراً اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, تخت پہ بٹھایا, تاج رکھا, کہا بیٹا تو اب حکومت کر, میں اللہ اللہ کروں گا, میں نے دنیا داری چھوڑ. Beautiful. Actually, Dr. Moiz is a storyteller. When he explains and tells a story, اس وقت آپ بالکل کھو جاتے ہیں, اور میں بھی بالکل کھو گئی تھی ان کی اسٹوری. کہتے ہیں یہ اسٹوری میں نے پہلے بہت دفعہ سنی ہے, but whenever I hear this story, whenever I listen to this story, it changes my whole perspective about time, about life. کسی انسان سے امیدیں نہیں رکھنی چاہیے, اسی طرح گزرے ہوئے وقت کا ریگریٹ بھی نہیں رکھنا چاہیے. جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا, اور جو اگلا وقت ہوگا آپ کے آنے والا وہ بھی کسی ٹائم پہ گزر جائے گا. So don't put a lot of expectation on what is going on with people around you. بہت خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جانے سے پہلے ہمارے سارے اسپانسرز کا جو ہر ایک ایپیسوڈ میں آپ کو ایک گفٹ ہیمپر دیتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. ہمارے اسپانسرز کے نام اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہوں گے. بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.